پنڈی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صدام برکاتہم جو تشریف ہیں اپنا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ تمام جتنے بھی اپنے نبی کی نسبت سے آج کی ٹھنڈی رات میں یہاں تشریف لائے، آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کو اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر نصیب فرمائے۔ آج کثیر تعداد میں علماء کرام اور یقیناً ہمیں جمع کرنے والے آج کے یہاں کے میزبان ایکشن کمیٹی، جن کے سرپرست امیر میرے بھائی نوجوان قیادت شرجیل میر صاحب اور ان کے ساتھ وہ میرے بوڑھے حضرات ادھر بیٹھے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا یہاں قادیانیت نے اپنا مرکز بیریئر لگایا، ادھر بھی ادھر بھی، اسلحہ بردار لوگ جمعے والے نے کھڑے کر دیے ادھر بھی ادھر بھی، اور اعلان کر دیا کہ یہاں اس راستے سے جمعے والے دن کسی مسلمان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بھائی کمال پاشا صاحب کے بیٹے، ان کا کہنا تھا کہ ایک ان کا کلاشن بردار نوجوان، اس نے مجھے یہ سناتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہا اب ہمارا یہ مرکز قیامت تک کوئی نہیں بند کر سکتا۔ الحمدللہ، اللہ ان بزرگوں کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے، اللہ میرے نوجوان بھائیوں کو ایسی ہی قیادت اور سیادت کے ساتھ اللہ سرفراز فرماوے، اور جتنے عام حضرات آپ کا وہ منظر ابھی مدینہ مارکیٹ میں عصر کے بعد مجھے میرے بھائی شرجیل میر نے بلایا گیا کہ کثیر تعداد میں، جیسے آج الحمدللہ وہ آخر تک میں یقین سے کر سکتا ہوں کہ آج کی اس حاضری میں بھی میری تاجر برادری سب سے آگے ہے۔ بے شک میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں وہ منظر جس دن لاکھوں کا اجتماع ختم نبوت چوک سے سید پر روڈ تک لاکھوں کا اجتماع تھا، آج بھی اگر موجودہ حکومت یا ان کی سرپرستی میں پلنے والے وہ اگر اپنے نادانی کی بنیاد پہ پھر کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے، انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اجتماع جو اس وقت ہوا اور قادیانیت کا مرکز تباہ و برباد ہوا، اب جو ہمارے ناخوان حضرات پڑھ کے گئے قادیانیت کی شام آخری ہے، قادیانیت کی شام آخری ہے، انشاءاللہ آخری ہے، انشاءاللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کے کنگن، خواب میں دیکھ رہے ہیں سونے کے کنگن ہیں، خواب میں پھونک ماری اڑ گئے، یہ پھونکوں سے اڑیں گے انشاءاللہ، صرف آپ بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ وہ بیداری کیا ہے؟ یہ طے کر لیں ہم نے قادیانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ مجھے جب بازار میں جانا ہوتا ہے اور ان تاجروں کی دکانوں پہ، جن تجار کی دکانوں پہ یہ واقعتاً سٹیکر لگا ہے یہاں قادیانیت کے ساتھ کاروبار نہیں ہوتا، اللہ انہیں دنیا آخرت کے مال سے مالا مال فرما دے، قادیانیت کے ساتھ بائیکاٹ
قادیانیت سے دشمنی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور میرے نبی کی غلامی میں آئے، ہم ان کو اپنے سینے سے لگائیں. میں آپ سے گزارش کہ جتنے حضرات ہیں قادیانیت کی تمام پروڈکشنز، میرے پاس وہ تاجر بھائی ہیں کہ جن کی دکانوں پر قادیانیت کا مال، ان کے پروڈکشنز ان کی دکانوں پہ رکھے ہیں اور وہ بیچے جا رہے ہیں، اور وہ میرے تاجر ایمان والے بھائی وہ دلیل پیش کرتے ہیں کیا ہوا ہم یہودیوں کی، ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی چیزیں بیچ رہے ہیں، قادیانیوں کی بیچے تو کیا ہوا؟ اس کا جواب تو ہاں میرے معزز مہمان جی، آج میں یہ بات معذرت کے ساتھ، ہمارے اشتہارات میں جو نام تھا وہ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ رسائے صاحب دامت فیوزہم کا تھا. یہ میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں چلتا. فیصلہ واللہ غالب علی امرہ. حضرت نے ٹائم وقت دیا، یہاں تک نہیں، اور چناری میں، مظفر آباد میں، اور شب قدر میں، 4 میں حضرت کے تمام اوقات تحت تھے. آپ نے سفر میں تمام اطراف کی طرف جانا تھا، لیکن بیماری کا عارضہ ایسا لاحق ہوا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ نے سفر نہیں کرنا. مجھے مولانا طیب صاحب کل بھی فرما رہے تھے کہ مولانا اللہ رسائے صاحب آج بھی طرف کے ساتھیوں سے اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ کے لیے مجھے یہ ہولی فیملی والے پروگرام میں، اس پروگرام میں مجھے اجازت دو کہ میں چلا جاؤں، میں نے ضرور پہنچنا ہے. لیکن نہ ساتھی مانے نہ ڈاکٹر مانے. لیکن میں عرض کر دوں، ہمارے کل ہری پور کے 2 پروگرام، یہ میرے نوجوان مبلغ جو آج تقریباً 8 دن مسلسل اپنے گھر سے غیر حاضر ہیں، 8 دن ہو گئے مسلسل دن میں. کل رات ہمارے ہاں، زور ہمارے ہاں، پھر رات سرسدہ کے، آج 4 پروگرام وہاں اٹینڈ کر کے آج میرے اور آپ کے پاس پہنچے. انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ وسائے صاحب دامت فیوزہم کی کمی محسوس نہیں ہوگی، انشاءاللہ یقیناً محسوس نہیں ہوگی. تو میں آپ تمام حضرات اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ اختتامی دعا وہ حضرت کی ہوگی. حضرت ثانی صاحب کا بیان ہوتا ہے اور ہمارے اور علماء بھی موجود ہیں، میرے تاجر بھائی بھی موجود ہیں. میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرمائے. اس پروگرام کو ہم جتنا مختصر رکھنا چاہتے ہیں اتنا طویل، یہ بھی بہت اختصار کے ساتھ ہم نے پروگرام کو سمیٹا ہے، اور بہت سارے اپنے میرے دائیں بائیں میرے محسنین تشریف فرمائے، ہم ان کو وقت نہیں دے سکے، میں معذرت خواہ ہوں. اور حقیقت یہ ہے ہم نہ تقریر سنانے آئے ہیں نہ تقریر کے جذبے سے آئے ہیں، ہم تجدید عہد کے لیے آئے ہیں. ہمارا سالانہ پروگرام ہے، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں جو انشاءاللہ آج سے 9-10 سال پہلے یہ مرزا واڑہ آپ کی ہمت، جرأت، شجاعت، جذبات سے یہ بند ہوا. انشاءاللہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں انشاءاللہ میرے محمد کے غداروں کے یہ تمام عبادت خانے انشاءاللہ وہ مساجد میں تبدیل ہوں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تخت ختم نبوت زندہ اور آپ کی حاضری صرف تجدید عہد کے لیے ہے. ہم اس عہد کی آج تجدید کرتے ہیں اپنے اکابرین کے سامنے. انشاءاللہ جب بھی ختم نبوت کے کاز کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ ہمارے اکابرین بلائیں گے، جس صورت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم تن من دھن اپنے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ، تقدس پہ، حرمت پہ قربان کرنا اپنی سعادت سمجھے گے. یہ ہمارا عہد ہے اور اس کی تجدید ہے. انشاءاللہ سارے آخر تک میرے ان کلمات کے ساتھ ضرور موافقت رکھتے ہوئے جب بھی ضرورت پڑی محمد مصطفیٰ کے
عزت و عظمت و حرمت و تقدس کے ناموس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہم سارے علماء کی آواز پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ کہیں گے. میں آپ اپنے معزز مہمان ہمارے عالمی، اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہماری جو جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. یہ عالمی کام جہاں افریقہ میں ہوا، لندن میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ ثانی صاحب ہی کا ایک مقولہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ مرزا مردود سے قادیانی نے پوچھا تھا یہ حکومت آئی اب کیا ہوگا، ہم پاکستان جائیں گے؟ اس مرزا مردود نے اپنے قادیانی سے کہا پاکستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ پاکستان کے آئین سے ختم نبوت کی ساری ترامیم اب ختم ہو جائیں گی. کیا اس کی یہ بات نہ اس کے پردانے کی بات کوئی سچی ہوئی، نہ اس کی ضروریت کی بات انشاءاللہ سچی ہوگی انشاءاللہ. پاکستان بھی باقی، پاکستان کا آئین بھی باقی، آئین پاکستان میں ختم نبوت کی ترامیم بھی باقی رہے گی انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسی نادانی کا قدم اٹھائے گا ہم اعلان کرتے ہیں ہاں رب کعبہ کی قسم اس کے گھر میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. کسی حال میں اپنے محمد مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ کسی قسم کا سودا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ثانی صاحب نے فرمایا کہ پھر اسلام آباد کے روڈوں پہ آل اللہ کا اجتماع ہوا اور لاکھوں کا اجتماع تھا. اتنے دن عالمی میڈیا اس کو نوٹ کرتا رہا، پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہوتی رہی. یہ کون آیا اسلام آباد کے روڈوں پہ اور کیا مشن لے کے آیا؟ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور وہ آواز پڑی ہے ان کافروں کے ایجنٹوں کے ان پروگراموں پہ انشاءاللہ موسی نہیں. آج کی آپ کی وہ برفانی علاقوں کی طرح جو برف میں پہاڑ دب گئے ہیں انشاءاللہ ان کے سارے پروگرام اللہ کے انتظار کے نیچے دب جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اب تو علماء آ گئے ہیں، لاکھوں کی صورت میں موجود ہے، یہ نہ مدرسے کے طلبہ ہیں جو تم نعرے لگاتے تھے مدرسے کے طلبہ لے کے آئے گا، یہ تو لاکھوں کے لوگ. اب کیا ہوگا؟ مرزا مردود نے کہا میں اب یہ کہہ سکتا ہوں پاکستان کی سرزمین پہ جب تک ایک مولوی بھی زندہ ہے ہم قادیانی کسی صورت میں پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. الحمدللہ یہ اس کا اعتراف ہے اور یہ حقیقت ہے. انشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان مبلغ میں جن کو دعوت دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ ہماری قیادت و سیادت جب تک موجود ہے اور یہ مجمع اپنے جذبات کے ساتھ اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کے پیچھے موجود ہے. کبھی قادیانیت اور قادیانیت نوازی کرنے والی حکومتیں نہ پہلے کامیاب ہوئی، نہ اب ہوگی، نہ آئندہ ہوگی. انشاءاللہ ہم اس تجدید عہد پہ یہ اعلان کرتے ہیں اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم تن من دھن کی قربانی دیں گے انشاءاللہ. میں حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آج کے اس مجمع کی حیثیت سے اور یقیناً کہ آپ کو مولانا اللہ وسائے صاحب دعوت فیض ہوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی. میں دعوت دے رہا ہوں.